حکومت نے افغانستان کے لیے امدادی سامان پاکستان کے راستے بھیجنے کی اجازت دے دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 3 مراحل میں خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء بھجوائی جائیں گی۔ پاکستان افغان عوام کو بھائی بہن سمجھتا ہے، چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں کہا، بابری مسجد کی 33ویں برسی کل ہے۔ پاکستان نے مقدس مقامات کے تحفظ اور بھارتی مسلمانوں کے حقوق کے لیے شفاف اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ میانمار میں 38 پاکستانیوں کی واپسی کے لیے پاکستان تھائی لینڈ اور میانمار کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان کا اسرائیل سے کوئی رابطہ نہیں۔ پاک افغان بارڈر پر ثالثی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیرا فورس کی کارکردگی اور شفافیت بڑھانے کے لیے باڈی کیم لگانے کا حکم دے دیا۔ پیرا فورس کی ہر کارروائی کیمرے میں ریکارڈ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے اسٹیٹ آف دا آرٹ پیرا ٹریننگ سینٹر کی منظوری دے دی۔ کہا، قانون نافذ ضرور ہو لیکن عوام کے ساتھ رویہ ہمیشہ درست، دوستانہ اور باعزت ہونا چاہیے۔ مریم نواز شریف نے پیرا فورس اہلکاروں کو ہدایت کی، عوام میں نیک نامی اور خدمت پر توجہ دی جائے۔ عوامی خدمت کرنے والوں کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کا 49واں اجلاس میں گھوٹکی کنکوٹ پل منصوبے کا جائزہ۔ پل کا جون 2027 میں افتتاح ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے پل کو سندھ کی معاشی شہرک قرار دیتے ہوئے بلا تعطل تکمیل کے لیے ہدایات دیں۔ بورڈ نے محکمہ صحت کے اہم پروجیکٹس کا جائزہ لیتے ہوئے جدید طبی ٹیکنالوجی متعارف کروانے، پلازما فزیکشن فیسلٹی کی پیداوار کی منظوری دے دی۔ منصوبہ درآمدی انحصار کم کرے گا اور بین الاقوامی سرمایہ کاری بڑھائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر برائے ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، محکمہ ٹرانسپورٹ کی اولین ترجیح صوبے کے ہر علاقے میں جدید اور معیاری پبلک ٹرانسپورٹ کی فراہمی ہے۔ مختلف اضلاع اور شہروں میں متعدد نئے ٹرانسپورٹ روٹس پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ 500 الیکٹرک بسوں کی منظوری دے چکے، جس کے بعد سندھ وہ پہلا صوبہ بن گیا جس نے سرکاری سطح پر الیکٹرک وہیکل بسز متعارف کروائی ہیں۔ لاہور میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے 2 زیر حراست ملزم مارے گئے۔ ترجمان کے مطابق اقبال ٹاؤن کے علاقے میں مبینہ مقابلے میں مبشر نامی ملزم مارا گیا۔ چونگ میں مبینہ مقابلے میں عدنان حسین نامی ملزم ہلاک ہوا۔ ترجمان سی سی ڈی کے مطابق دونوں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ میں مارے گئے۔ سی سی ڈی ٹیم ملزمان کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی۔ بیرون ملک بیٹھ کر ہرزہ سرائی کرنے والوں کے گرد سخت شکنجہ، پاکستان کی برطانیہ سے عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حوالگی کی درخواست۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات۔ برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی واپسی کے امور پر بات چیت۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے کاغذات حوالے کیے۔ وزیر داخلہ کی دونوں افراد کو فوری پاکستان واپسی سے متعلق گفتگو۔ کہا، دونوں پاکستان میں مطلوب ہیں، اس لیے فوری طور پر حوالے کیا جائے۔ آزادی اظہار پر پورا یقین رکھتے ہیں لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں کے خلاف بہتان اور ہرزہ سرائی کی کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ وزارت داخلہ نے بذریعہ وزارت خارجہ بھی حوالگی کے مرحلے کو شروع کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اور اوورسیز پاکستانی صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ جعلی دستاویزات اور ایجنٹ مافیا کے خلاف شکنجہ سخت کرنے، پروٹیکٹر کے نظام کو فول پروف بنانے اور امیگریشن اصلاحات متعارف کروانے کا فیصلہ۔ جنوری سے اسلام آباد میں اے آئی بیسڈ امیگریشن ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوگا۔ جعلی ویزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس رپورٹ، افراد کے پاسپورٹ منسوخی کے بعد دوبارہ ویزا نہ ملنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ گرین پاسپورٹ کی درجہ بندی بہتر بنانے اور یکساں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزارتوں اور اداروں کو 7 روز میں حتمی سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ پاکستان جیسے ابھرتے ہوئے ممالک کے لیے ورچوئل ایسٹس کی ریگولیشن معاشی ترقی کی کنجی ہے۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا بائنانس بلاک چین ویک دبئی میں خطاب۔
کہا پاکستان دنیا کے لیے کرپٹو ریگولیشن کا ایک مؤثر ماڈل بن سکتا ہے۔ پاکستان کے اسٹیبل کوائن اور ڈیٹا پوائنٹس کے اسٹڈیز عالمی سطح پر رہنمائی بن سکتے ہیں۔ دبئی اور ابوظہبی کے عالمی فورمز پر نمائندگی پاکستان کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی ترجیح ہر علاقے میں پبلک ٹرانسپورٹ متعارف کروانا ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا مختلف روٹس پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے 500 الیکٹرک بسوں کی منظوری دی ہے۔ سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے ای وی بس متعارف کروائی۔ ٹرانسپورٹ کے کچھ میگا پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ موجودہ قدیمی بسوں کو متروک کرنے سے پہلے متبادل فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ خیرپور میں پیپلز بس سروس شروع کی جا رہی ہے، جبکہ شکارپور اور سکھر اضلاع کے درمیان بھی پیپلز بس سروس متعارف کروائی جائے گی۔ بہادری سے دشمن پر دھاک بٹھائی میجر اکرم شہید، بے مثال جرت اور استقامت کی مثال۔ مادر وطن کے بہادر سپوت کا 54واں یوم شہادت۔ جنگ 1971 میں آخری دم تک سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ جہلم میں میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کی یادگار پر پھول رکھنے کی تقریب۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر احسن نواز تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کی قیادت کا میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کو 54ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کا میجر محمد اکرم شہید کو سلام عقیدت۔ ISPR کے مطابق میجر محمد اکرم شہید نے ہلی سیکٹر میں غیر معمولی جرت کا مظاہرہ کیا۔ 1971 میں دشمن کے مضبوط مورچوں پر حملے کے دوران 3 ٹینک تباہ کیے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود لڑتے رہے۔ 5 دسمبر 1971 کو شہادت کا رتبہ پایا۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ سندھ حکومت کا نیپا چرنگی مین ہول واقعے پر ایک اور ایکشن۔ SSP ایسٹ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ SSP فاروق رضا کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ نیپا چرنگی پر 3 سالہ ابراہیم مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا تھا۔ ابراہیم کی لاش 14 گھنٹے بعد 1 کلومیٹر دور سے ملی تھی۔ سانحہ نیپا کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ نیپا چرنگی واقعے میں جس کی غلطی تھی معطل ہو گئے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا جس کو بھی مین ہول کے کھلے ہونے کا علم تھا وہ ذمہ دار ہے۔ سٹور کے سامنے پارکنگ کی کوئی نہ کوئی فیس لے رہا ہوگا۔ پارکنگ فیس لینے والوں کو وہ گٹر نظر نہیں آیا۔ حادثہ ہونے کے بعد کسی نے اپنا کام نہیں کیا۔ فوری طور پر امدادی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب جہاں بھی کوتاہی ہوگی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ہلکی بارشوں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ PDM پنجاب کے مطابق 5 دسمبر تک مری گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری کے امکانات۔ میدانی اضلاع میں دھند اور اسموگ برقرار رہنے کا خدشہ۔ ممکنہ بارشوں سے اسموگ میں کمی کے امکانات۔ شہریوں کو ماسک کے استعمال اور غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ چاند ایک بار پھر زیادہ بڑا اور زیادہ روشن۔ پاکستان میں سپر مون کا خوبصورت نظارہ۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک بھر میں سپر مون کے مناظر۔ چاند کا زمین سے فاصلہ 3,57,218 کلومیٹر تھا۔ دسمبر میں نظر آنے والے سپر مون کو روایتی طور پر کولڈ مون بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ نے سفری پابندیوں میں اضافے کی تیاری۔ تعداد 19 سے بڑھا کر 30 سے زائد کی جائے گی۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نوم نے کہا کہ صدر ٹرمپ جائزہ لے رہے ہیں کہ مزید کون سے ملکوں پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ امریکی حکومت نے H-1B ویزا درخواست گزاروں اور ان کے عید انحصار کرنے والوں کے لیے اسکریننگ کا دائرہ کار مزید سخت کر دیا۔ درخواست گزاروں کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پرائیویسی سیٹنگز پبلک رکھنے کی ہدایت۔ پالیسی 15 دسمبر سے نافذ العمل ہوگی۔ ویزا انٹرویو سے قبل تمام درخواست گزاروں کے آن لائن پروفائلز کا جائزہ لیا جائے گا۔